نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بیماری کے دوران پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مخلصانہ دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمایا۔ میں پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہوں۔ پہلے تو بات کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، اس لیے 4 مارچ سے لے کر اب تک آپ سے کوئی بات نہیں ہو سکی۔ اب اتنی اللہ نے ہمت دے دی کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ سب آپ کی مخلصانہ دعاؤں کی برکت ہے، اور میں بھی بیماری کے دوران مسلسل آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا علاج شروع تھا وہ بھی معاملہ رکا رہا۔ اب انشاءاللہ 1 اپریل سے انشاءاللہ باقاعدہ علاج بھی شروع ہوگا، اور نئے لوگوں کی بھی بات سنی جائے گی، اور ان کا بھی روحانی اور جسمانی علاج باقاعدہ شروع کریں گے۔ صرف آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ مزید میرے لیے دعائیں کریں۔ میں بھی مسلسل بیماری کے دوران آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ حدیث میں ہے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس طرح سفر میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، نماز کے بعد، اور مقدس مقامات ہیں جن جگہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کے دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میں بڑے خلوص کے ساتھ آپ تمام سامعین کے لیے دعائیں کرتا رہا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جس طرح میرے لیے پہلے دعائیں کی ہیں اسی طرح اب بھی دعائیں کریں گے۔ انشاءاللہ عنقریب آپ سے میں باقاعدہ طریقے سے مخاطب ہوں گا، آپ کی باتوں کو سنوں گا، اور باقاعدہ روحانی اور جسمانی علاج کا سلسلہ بھی شروع کر دیا جائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ میں انہی باتوں پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ضرور اللہ نے ہمت دی، صحت دی، عنقریب آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔